عزیزان گرامی، شب عاشور ہے اور حسین ابن علی کے خیمے میں جا رہے ہیں. پوری رات حسین نے عبادت میں بسر کی ہے. وقت نکل چکا ہے لیکن بہرحال آخری دن ہے اور کس کو کیا پتا کیا توفیق ملے نہ ملے. میں حسین پر گریہ کرنی. جو بھی رو رہا ہے نا، جس کے دل کو مصائب سن کے تکلیف ہو، وہ پورا کا پورا ثواب ہدیہ کرے حضرت حجت کو. آج تمہارے زمانہ کا امام بہت غمگین ہے کیونکہ صبح کو زمانے کے امام کے جد کی شہادت ہے. جد کی شہادت ہوتی تو شاید ہم کسی اور طرح سے منعقد کرتے، لیکن جد کی شہادت کے بعد جو نبی کے گھر کی خواتین اس سلوک کی تو مستحق نہ تھیں. اذان دی صبح عاشور، علی اکبر نے اذان دی، انصار گئے، یار و یاور گئے. پس ایک دفعہ عباس شہید ہوئے. آخری سپاہی حسین کے لشکر کا حسین کے ہاتھوں پہ دم توڑ کے چلا گیا. بیبیوں کا آپ کو پتہ ہے نا، صبح روز عاشورہ کی تاریخ آپ کو پتہ ہے. جب بھی کوئی مرد جاتا تھا خیموں میں خواتین کے، خواتین سمجھ جاتی تھیں کہ اب یہ میدان جنگ کو جا رہا ہے، آخری رخصت کے لیے آیا ہے. مقتل کے الفاظ ہیں فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا. حسین نے دائیں بائیں دیکھا، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا. بخدا ہمیں نہیں پتا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا مقتل کے جملے کیسے پڑھ. دائیں بائیں دیکھا حسین نے، دیکھا اکیلا رہ گیا ہوں میں. اجرک اللہ یا بقیت اللہ، اجرک اللہ یا رسول اللہ فی مصاب ولدک الحسین. اب جو حسین بیویوں کے خیموں میں آئے نا، اب آپ مجھے بتائیے کہ حسین کی صورت مبارک کو دیکھ کر حسین کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ بیویاں دم بخود ہیں، سانسیں حلق میں رک چکی ہیں. کس کا خیمہ ہے؟ رسول کی نواسیوں اور پوتیوں کا، فاطمہ کی نواسیوں اور پوتیوں کا. التش کی آوازیں آ رہی ہیں نا خیموں میں سے. حسین نے سب کو مخاطب کیا، بیبیاں ابھی تک دم بخود ہیں، چہروں کے رنگ متغیر ہیں. کوئی بیوی اپنے 13 برس کے قاسم کا ماتم کر کے بے حال ہے، کوئی اپنے اصغر کو یاد کر رہی ہے، کوئی اپنے 18 برس کے جوان کے غم میں رو رہی ہے. وہاں عباس کے یتیم بچے موجود ہیں، زوجہ عباس ہے. عزیزوں، جب ایک کے بعد ایک لاشیں جائیں اور اس کے بعد گھر کا سب سے بڑا محبوب ترین فرد چلا جائے، جیسے ہی مولا نے فرمایا نا علیکن منی السلام، اب جو خیمے سے چیخ کر بیویوں نے فرمایا نا وا حمزہ و جعفر و محمد و علی، اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ بڑے دھیمے سے، دھیرے سے، چپکے سے اپنی بہن سے فَطَلَبَ ثَوْبَ الْمَظَلَّةِ لِكَيْ لَا يَرْغَبْ فِيهِ أَحَدٌ. حسین نے بڑے دھیمے سے، دھیرے سے، مجھے لگتا ہے کہ بہن سے کہا وہ لباس لے کر آؤ کہ میری شہادت کے بعد کوئی اسے نہ چرائے. بوسیدہ سا وہ لباس لے کر آ جاؤ. یہ حسین نے اپنا لباس نہیں مانگا ہے. کتنا کٹھن مرحلہ حسین جیسے بھائی کے لیے کہ زینب کبریٰ جیسی بہن سے اپنے کفن کو مانگے. وہ لباس لا کر دیا. ایک دفعہ حسین سب کو صبر کی تلقین کی.
بخدا اگر انسان مقتل میں جا کے جملے پڑھے نا جو مولا نے وصیت کی ہے، وہیں پر مقتل ختم ہے، اب مولا کی شہادت پڑھنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے، جس طرح سے مولا حسین نے وصیت کی ہے۔ مطلب کیا؟ یہ وہ خواتین ہیں جن کی حفاظت کے لیے علی مرتضیٰ، محمد حنفیہ، عباس، برادران عباس، تمام کے تمام 18 محرم موجود تھے، لیکن اب حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمام گھر کے مرد 18 بنی ہاشم گنج شہیدہ میں سو چکے ہیں، عباس کا لاشا ترائی پر ہے، خیمے میں نہیں آئے۔ ذوالجنہ پر سوار ہوئے، ذوالجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مولا نے سبب دریافت کیا۔ علامہ شوشتری لکھتے ہیں کہ ذوالجنہ نے اپنے چہرے کو موڑ کر سوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا حسین نے جو اب دیکھا نا، ایک چہیتی بچی ہے نا حسین کی، آپ کو یاد ہے نا، وہ ذوالجنہ کے سموں سے لپٹی ہوئی۔ حسین زمین پر آئے، مجھے نہیں پتا کیسے بیٹھے، سکینہ کو آغوش میں لیا نہیں لیا۔ اچھا باپ کیا کرتا ہے اس موقع پر؟ 4 برس کی بچی، وہ بھی جناب سکینہ جیسی، گالوں کا بوسہ دیا ہوگا، پیشانی کا گلے سے لگایا ہوگا، بٹیا جاؤ شاید پانی لے آئیں۔ میں کہوں گا مولا خوب جی بھر کے ان رخساروں کو دیکھ لیجئے، آپ کی شہادت کے بعد خوب جی بھر کے ان گوشواروں کو دیکھ لیجئے۔ جیسے یتیم فاطمہ کی پوتیاں ہوئی ہیں نا دنیا میں، کوئی یتیم اس طرح سے نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، میں وہ مسائل نہیں پڑھنا چاہتا ابھی۔ خطبہ دیا، اب حسین ابن علی کی جنگ سنیے۔ حسین ابن علی کون؟ چہرے پر اصغر کا خون ہے، بازو میں اس تیر کا زخم ہے، کمر عباس کے جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کا نور علی اکبر کی وجہ سے جا چکا ہے، قاسم کا داغ دل پر ہے۔ ایک دفعہ فوج اشقیاء پر حملہ کرنے سے پہلے کہا، حل تعلمون ابن بنت نبی غیری، کیا تم جانتے ہو کہ زمین پر فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ حجت کا اتمام کیا۔ ایک دفعہ مولا نے لشکر پر حملہ کیا، فاطمہ کے بیٹے کی جنگ عجیب جنگ تھی۔ یزید کے لشکر کا سپاہی کہتا ما رأیت اربط جأشا ولا مکثورا قتل اخوہ وبنوہ، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس کے بیٹے اور بھائی اور بھانجے مارے جا چکے ہوں، اتنی دلیری کے ساتھ جنگ کرے حسین جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ مولا نے حملہ کیا، میں کہوں گا یا علی، آپ نے صفین میں حملہ کیا تھا، حسن حسین ساتھ تھے، جنگ خیبر اور خندق لڑی، رسول خیمے میں تھے، لیکن میں کہوں گا یا علی خود سے آ کر دیکھیے، آپ کا بیٹا 30,000 کے لشکر میں کئی پہر کا پیاسا حلق میں کانٹے پڑ چکے، حسین کے ہونٹ خشک ہو چکے، تلوار چلانے کی طاقت نہیں، میرا مولا فوجوں کو پیچھے۔ مولا نے ایک کام کیا، ایک ٹیلے کو منتخب کیا زمین کربلا پر، خدا آپ کو بار بار زیارت نصیب کرے کربلا۔ لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے دوبارہ ٹیلے پر آتے تھے، خیمے کا رخ کرتے تھے، فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہنوں ابھی حسین زندہ، گھبرانا مت، حسین کی آواز جائے گی نا، امام وقت کی آواز ہے، بہنوں کے کانوں میں جائے گی، بہنوں کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ فوجیں نزدیک آتی تھیں، دوبارہ ٹیلے سے اٹھاتے تھے، ایک دفعہ فوجوں کو دھکیلتے تھے، کئی دفعہ یہ کام کیا، فوجوں کو پیچھے دھکیلا، ٹیلے پر آئے۔ اب حسین کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ شب عاشور حسین نے نماز پڑھی ہے۔ آپ رمضان میں اعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اعمال کرتے ہیں نا، سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اعمال ختم، جہاں اعمال کرتے ہیں نا وہاں پہ شربت دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اتنی دیر سے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ کیا ہے، گلا خشک ہوگا، اس کو شربت دیا جائے۔ تمہارے مولا نے شب عاشور صرف عبادت نہیں کی ہے،
صبح سے جو لاشیں آئے ہیں نا، اب آپ مجھے بتائیے کہ مولا پر پیاس کتنی شدت، مولا پر پیاس کی کتنی شدت ہوگی. ایک دفعہ مولا حسین کو اندازہ ہو چکا ہے، مولا سمجھ گئے ہیں کہ اب میں زیادہ دیر تک جنگ نہیں کر سکتا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گھوڑے کی باغوں کا رخ موڑا، گھوڑے کو چلاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آئے. یہ دوسری رخصتی حسین کی، یعنی اب رسول زادیاں حسین کے چہرے کو دیکھ لیں، اب دیدار قیامت میں ہوگا. خیمے میں داخل ہوئے نا، جب بیویوں نے دیکھا تو چیخ مار کر گریہ کیا. آپ جانتے ہیں گریہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جب حسین گئے تھے نا تو جسم پہ تیر پیوست نہیں تھے، چہرے پہ خون نہیں تھا، بدن زخمی نہیں تھا. اب جو مولا آئے ہیں نا تو اتنے زخم کھا کر آئے ہیں کہ جب خواتین نے دیکھا نا تو چیخ مار کر گریہ کیا. مقتل کے الفاظ ہیں، فرعا سکینتن منحازتن عن النساء باکیتن. ایک دفعہ سکینہ کو دیکھا دیوار خیمہ کی طرف منہ کر کے گریہ کر رہی ہیں. آپ کی سمجھ میں آیا کہ سکینہ دیوار خیمہ کی طرف رخ کر کے گریہ کیوں کر رہی ہے؟ بچی سے باپ کی حالت نہیں دیکھی گئی. بچی سے باپ کی، یا بقیت اللہ اپنے بابا کا پرسہ لاؤ. فاطمہ زہرا یہ تمہارا حسین ہے. چکیا پیس چکیا پیس چکیا پیس پیس یہ پالا تھا. دروازہ خیمہ کی طرف منہ ہے، بچی نہیں دیکھ سکی. حسین آگے بڑھے، بچی کو گود میں لیا. میں کہوں گا مولا ارے کیا غضب کر رہے ہو. سب اہل حرم کو تسلی دی، دوبارہ زلجنا پر آئے، ایڑ لگا ہی لگتا ہے میدان کی طرف گئے. اب جنگ کرتے جاتے ہیں. ایک دفعہ میرا یہ خیال ہے کہ حسین کو اپنے ساتھی یاد آئے، عباس یاد آئے، مسلم ابن حسجہ یاد آئے، بریر یاد آئے. ایک دفعہ حسین نے، مقتل کے اندر یہ روایت موجود ہے، حسین نے اپنے شہداء کی طرف لاشوں کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، یا فرسان الحجہ، اے میرے بہادر ہو، کیا ہو گیا؟ انادیکم فلا تجیبون. حسین پکار رہا ہے مدد کے لیے، مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ لاشوں میں تھر تھراہٹ ہوئی. کہا مولا موت نے پیروں میں بیڑیاں. اب مولا نے حملہ کیا. میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں بس. اب مولا کے پاس وقت نہیں ہے کہ دوبارہ ٹیلے پر آئیں. حسین کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. فوقفا، حسین آ کر ایک جگہ رکے. پیاس کا عالم ہے نا. تمہارا مولا جانتے ہو عمر کتنی ہے؟ 58 برس حسین کی عمر ہو چکی ہے. فوقفا لیستریح ساعتاً. امام زمانہ بخدا آپ کے جد کی آبرو کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس ذکر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر اب بھی آپ نے ہم پر نظر نہیں کی تو کب نظر؟ یا فاطمہ زہرا آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ، یا مولا علی آپ کے حسین کا پرسہ، اے حسن مجتبی آپ کے بھائی کا پرسہ، یا رسول اللہ خدیجہ کبریٰ فاطمہ بنت اسد، اے ابو طالب اپنے بیٹے کا پرسہ دو. یا امام زمانہ بڑے ادب کے ساتھ پرسہ قبول کر لو. مقتل کے الفاظ فوقفا لیستریح ساعتاً. حسین رکے، سانسوں کو اکٹھا کرے. بخدا تاکید ہے اس بات کی، نہیں ہے طاقت اس جملے کو ادا کرنے.
فوقف يستر ساعة فرماه بحجر، ایک ملعون کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، علی ابن ابی طالب کا بغض تھا، پتھر اٹھایا. مولا فارادہ یمسح دمہ علی جبہتہ، حسین نے چاہا اپنے خون کو پوچھے. ایک بدبخت ملعون کو موقع ملا، فرماہ بسہم، تیر چلایا، فاصاب نہرہ، ایک دفعہ گلے پر لگا، حسین نے چلو کو رکھا، فانتلا دمہ، خون سے بھر گیا، چہرے پر خون کو ملا. ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ، نانا کا مجھ سے ملاقات اس طرح کروں گا. اب حسین میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. حسین گودال قتل گاہ میں گئے. خدا زیارت نصیب کرے مقتل گاہ کی آپ کو مولا کے روزے کے ساتھ. بس ایک دفعہ فرزند رسول خدا کہ جس کو رسول اپنی آغوش میں اٹھاتے تھے، کاندھے پر بٹھاتے تھے. عزیزو دو جملے اور سنتے جائیے. مدینہ ہے، مدینہ ہے، حسین کے گلے کا بوسہ لے رہے ہیں رسول اللہ، دانتوں کا بوسہ لے رہے ہیں، پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. جب شقی نے تیر چلایا اور لگا نہ آ کر، حسین چھوٹے سے ہیں، گہوارے میں ہیں، کائنات کا رسول آیا، ایک دفعہ حسین کے پیروں کو چوما، گھٹنے کو چوما، پنڈلی کو چوما، سینے کو چوما، جو جو جگہ ہے حسین کے بدن کی. یعنی سمجھ میں آ رہی ہے اب کس مولا کی تعزیت دینے آئے ہو. رسول بار بار بوسہ لے رہے ہیں پورے بدن پہ. کہ یا رسول اللہ اتنا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا اقبلو مواضع الرماح والسیوف، میں ان جگہوں کا بوسہ لے رہا ہوں کہ جہاں عاشور کے دن تلواریں اور نیزے لگیں گے. بس ایک دفعہ فرزند فاطمہ گھوڑے سے زمین پر آیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا. عزیزو اپنے مولا کی مظلومیت سمجھو. جب کوئی بھی شہید ہوتا تھا تو خیمے میں خبر کون لے کے جاتا تھا؟ امام وقت لے کے جاتے تھے نا خبر. اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ فاطمہ کا بیٹا زمین پر گر چکا ہے، خیمے میں خبر کون لے کے جائے؟ فطاف بہی، ذوالجناح نے چکر کاٹا، لطخ بدمہ ہی، حسین کے بدن کے خون سے اپنے سر کو رنگین کیا، حسین کے بدن کو سونگھا، بوسہ لیا حسین کے بدن کا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا. بچیاں سمجھی بابا پھر آئے. اب جو دیکھا ذوالجناح تو آیا، سوار نہ آیا. سکینہ آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی. فاطمہ کی پوتی کی عظمت کو سمجھو. سمجھ گئی بابا شہید ہو گئے. کہا یا جواد ابی حل سقی ابی ہم قتلات شانا، میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا، مجھے پتا میرا بابا قتل کر دیا گیا، میں یہ جانتی ہوں میرا بابا شہید ہو گیا. مجھے ایک بات بتا، بچی کی باپ سے محبت دیکھ رہے ہو، فاطمہ کے خون کی حرارت دیکھ رہے ہو. مجھے یہ اپنی پیاس کو بچی بھول گئی، اپنی یتیمی کو بھول گئی، اپنی قسمہ پرسی کو بھول گئی، اپنی بے سر و سامانی کو بھول گئی، اپنی بے کسی کو بھول گئی. سیکھنی ہے ولایت بی بی سکینہ سے سیکھو. ایک دفعہ ذوالجناح کے پاس گئی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، مجھے پتا میرا بابا ذبح کر دیا گیا، تو مجھے بس یہ بتا حل سقی ابی ہم قتلات شانا، جب چھری پھیری تو میرے بابا کو پانی دیا گیا یا سوکھے گلے پر چھری پھیری گئی؟ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. یا رسول اللہ آجرک اللہ، یا ایوہ الخمسۃ النجباء، ہم سے تعزیت قبول. اے امام زمانہ تعزیت قبول کر. ماتم حسین یا حسین.